بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ہمارے یوٹیوب چینل الانصار 313 سے سماعت فرما رہے ہیں. مزید دعا کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل الانصار 313 کا وزٹ ضرور فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وأولئك هم المهتدون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمدہ ثناوات کبریائی دے پاک مقدس مطہر معلا کلمے اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام عقائد و جہاں رحمت کونین خواجہ بدر و حنین سرور کل ہادی سبل خاتم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے ذی وقار بزرگوں دوستوں شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے پاکیزہ موضوع ہے. شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بازار اندر مختلف علماء ذاکرین اور دیگر علماء دیا کس دا تخانو مل دیا ہیں. سنن والے حضرات نے اپنا اپنا ایک معیار قائم کیتا ہوا ہے اور بیان کرنے والوں کا بھی اپنا ایک معیار ہے. مگر تسی اللہ دے فضل نال میرا یہ تیسرا یا چوتھا غالباً خطبہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی پاکیزہ شہادت اور مصائب خصائل شمائل فضائل دے عنوانات نال ایک خاص ذہن لے کر کے جاؤ گے. بے مقصدی گفتگو کو اللہ دے فضل نال بچ کر کے انشاءاللہ کوئی با مقصد باپ ذہن اندر لے کر کے جاؤ گے. اے المیہ جو 1400 سال تو امت مرحومہ پاک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے اندر ہے. اس المیہ دے آخر وجوہات کیا، اسباب و علل کیا، اور اے المیہ جو شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے پاکیزہ عنوان نو بیان کرنے واسطے مختلف زبانہ تو بیان ہوتا ہے، اس دے تحت کیا باتاں ہیں، کیا وجوہات ہیں، کیا اسباب و علل ہیں جڑے ضروری ہیں اور انہاں نو بیان نہیں کیتا جاتا. انہاں دا بیان کرنا اور سمجھنا انتہائی ضروری ہے. گزشتہ جمعہ میں کچھ اسباب و علل تے روشنی پائی کہ وجوہات کیا ہوئے.
اور میں عرض کیتا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ والیاں نے 18,000 خطوط لکھے، اور 18,000 خطوط کوئی یہ نہیں کہ گنتری دے چندے خطوط ہون، بلکہ انہوں نے سنبھالن واسطے جناب نے بوریاں دا انتظام کیتا علیہ السلام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور انہوں نے نال لیانے واسطے بھی اسی طرح اٹھاں دتے باقاعدہ انتظام کیتا گیا کہ اہتمام نال ان خطوط دے بوریاں نو بنیا گیا مضبوط کر کے جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے قافلے دے نال۔ اور میں عرض کر چکیا کہ عبادلہ ثلاثہ جو اس وقت ستون امت دے شمار ہوندے سن، اساطین امت انہاں نو کہا جاندا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان عبادلہ ثلاثہ نے حضرت عمر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے ان خطوط کی بنا اتے جناب دے کوفے جانے دی مخالفت فرمائی، اور ایتھوں تک حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر تسی اس ارادے تو باز نہ آئے کہ میں تہاڈے اٹھ دے اگے لیٹ جاواں گا اور سب تو پہلی رکاوٹ میں ہوواں گا، میری لاش تو گزر کر کے تہاڈے اٹھ جا سکن گے، مگر میں جیندیاں جی تہانوں کوفے نہیں جان دیاں گا۔ جن کوفے والے شیعہ نے تہاڈے بھائی حسن نال وفا نہیں کیتی، جنہاں نے تہاڈے ابے علی نال وفا نہیں کیتی، مینوں نظر آندا ہے کہ وہ لوگ تہاڈے نال بھی وفا نہیں کرن گے۔ اللہ اکبر ہے، کاش ان ذہن کے علماء کرام سوچ دے، مگر سوچا یکسر تبدیل اس طرح ہو گئی ہیں کہ گفتگو ہی اتوں شروع کر دے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آ کر کے دو ٹوک الفاظ کے اندر کہا گیا کہ یا یزید دی بیعت کر لے یا مدینہ چھوڑ دے، ان دونوں باتوں وچوں ایک کرنا ہوئے گا، یا مدینہ چھوڑنا ہوئے گا یا یزید دی بیعت کرنا ہوئے گی۔ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کی قسم کذب اور افتراء بولتے ہیں، وہ مولوی بھی اور ذاکر بھی جڑے اپنی گفتگو حضرت حسین کی شہادت نو شروع کر دیا ہی ان الفاظ تو شروع کرتے ہیں کہ حضرت حسین نے کہا گیا کہ یا مدینہ چھڈنا ہوئے گا یا یزید کی بیعت کرنا ہوئے گی۔ یہ اکثر بات غلط ہے، اصولی طور پہ بات غلط ہے، اور واقعات کے اعتبار نال بات غلط ہے، تاریخ کے اعتبار نال بات غلط ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے وہ خطوط 18,000 ان کوفیہ نے لکھے جن کوفیہ نے حضرت علی وفا نہ کی تھی، ان کوفیہ نے جنہوں نے حسن نال وفا نہ کی تھی، ان کوفیہ نے جنہوں نے اسلام نہ کبھی وفا نہ کی تھی، ہمیشہ بے وفائی دے مرتکب ہوئے، انہی لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شیعہ نے علی ظاہر کر کے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے شیعہ اپنے آپ نو گردان کر کے حضرت حسین نو دعوت دیتی کہ تسی تشریف لے آؤ کوفے دے اندر، اسی تہاڈی بیعت کریں گے اور بیعت کرنے کے بعد اسی تہاڈے نال مل کے حکومت تہانوں دلاواں گے اور تہاڈے آپ ہمارے یوٹیوب چینل الایثار 313 سے اسماعت فرما رہے ہیں۔ مزید خطبات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل الایثار 313 کا وزٹ ضرور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیصلے کی بات پہنچا دینے آدھے ویر حسین میں تہانوں نہیں جان دیاں گا، میں تہاڈے اٹھاں دے اگے لیٹ جاواں گا، میں تہاڈے رستے دے اندر سب تو پہلی رکاوٹ ہوواں گا، تسی میرے لاشے دے تو گزر کر کے کوفے جاؤ گے، میرے جیندیاں جی میں تہانوں کوفے نہیں جان دیاں گا۔ توجہ نال ذرا محبت نال بات سمجھو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آخری بات جو کیتی فرمایا کہ اگر تسی مجبوری ہو اس بات ہوتے کہ کوفے والے نباتاں دے اندر آ کر کے ان دے خطوط پڑھ کر کے ان دے اساتینہ دیاں دعوتاں سوے کر کے ان دے سرداراں دیاں دعوتاں دے اگر تسی جانے تے مجبوری ہو گئے ہو تو پھر سب تو پہلے اپنا تسی نمائندہ جناب مسلم بن عقیل نو بھیجو جڑے جا کر کے اتنے حالات کا جائزہ لین کوفے دا، اور اے دے بعد تسی جاؤ گے، اس تو پہلے میں تہانوں جانے دی اجازت نہیں دیاں گا۔ جناب نے اپنا سفیر بنا کر کے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ بھیجا۔ شہادت مسلم بن عقیل پڑھتے سنتے رہتے ہو، سفیر حسین حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ دے تذکرے سنتے رہتے ہو۔ شک نہیں ہے کہ جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ
کوفے دے اندر مسجد علی دے اندر پہنچے جنوں مسجد علی کہا جاندا ہے. جناب دا خاطر خواہ استقبال ہویا اور 18,000 ہی نہیں بلکہ 32,000 بندیاں نے جناب دا استقبال کیتا. آخیا کہ 18,000 تے وہ آدمی ہیں کہ جنہوں نے تہانوں خط لکھ کر کے بنوایا ہے. حضرت حسین نے دعوت دیتی ہے اور اللہ دے فضل نال اے کوفے دی پوری آبادی جناب دی خدمت دے اندر جان و دل نال حاضر ہے. اسی جانا لڑا دیاں گے مر جاواں گے مگر جناب دا ساتھ نہیں چھڈاں گے. حسین ابن علی دے پیچھے اپنی جان تک لڑا دیاں گے بعد نہیں آواں گے. لکھو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ تشریف لے آون. جناب مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حالات لکھے کہ اس وقت کوفے کے لوگوں کے حالات بالکل سارے حق اندر ہیں اور میری آمد پہ 32,000 بندیاں نے میرا استقبال کیتا ہے اور 18,000 سرداراں نے کوفہ جنہ جناب نو بیعت دے خط لکھے وہ بدستور ساری محبت اور پیار دے اندر گم ہیں. ساری محبت اور پیار دا اظہار کرتے ہیں اور جویں خط لکھے ہیں اویں طرح ساری محبت دے نال رجھے ہوئے ہیں. انہوں دی محبت اندر کوئی شک نہیں ہے. توجہ ذرا اکھاں کھول کے بہت بڑا اختلاف ہے اس جگہ تے آ کر کے اور امت کے اندر شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے نال زہرا دی چادر بیچنے دے وپاریوں نے دنیا دے اندر عجیب طرح دی فضا قائم کر دیتی ہے. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ دے چادر دے وپاری دنیا دے اندر تہاڈے سامنے شہادت بیان کرتے ہیں مگر سوائے چند پیسے دے چاندی کھڑی کرنے دی انہاں دا کوئی ذہن ہے نہ ایمان ہے نہ عقیدہ ہے. ہائے دے سوا کوئی نتیجہ نہیں. بے مقصد گفتگو دے سوا ذہنوں کو خراب کرنے دے اور کوئی گفتگو کا نتیجہ نہیں نکلتا. توجہ نال مسئلہ پکڑ کر کے لے جاؤ اور اللہ دے فضل نال ایک ایک بات ذمہ داری دی مہر لگی ہوئی ہوئے گی. جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ خط حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی طرف مدینے ٹر گیا اور ادھر عبید اللہ بن زیاد جو اس وقت حکومت دا گورنر شمار کیتا جاتا کوفے دی طرف صرف اپنے 15 آدمیاں نو لے کر کے جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی مخالفت تے خارجی ذہن دا بندہ غلط ذہن دا بندہ 15 آدمی نال لے کر کے کوفے دی طرف آیا اور اس عالم دے اندر آیا کہ عربی لباس پہنیا ہوا ہے. آن والے نے بھی چونکہ عرب لوگ سن بڑا جبا شبا پہنیا ہوا ہے اور نال دیا بندیاں نے بھی بڑے جبے شبے تے بڑے اعلیٰ قسم کے اونٹ بنائے ہوئے سنگارے ہوئے بڑی سطوت نال بڑے اعلیٰ طریقے نال کوفے دے اندر داخلے واسطے آ رہے ہیں اور صرف اتنا کیتا ہے کہ آن والے ان لوگوں نے اپنے منڈاسے مارے ہوئے ہیں اور منہ ڈھانپ کر کے مدینہ اپنا کوفہ دے اندر داخل ہو رہے ہیں. 15 اس دے نال دے آدمی اور ایک عبید اللہ بن زیاد گورنر کوفے دا جو انتہائی غلیظ اور کلیل ذہن دا گلے دشندہ اور غلط ذہن دا ہے اور اس عالم دے اندر کوفے دے اندر داخل ہویا کہ 15 آدمی نال ہیں منہ بلیٹے ہوئے ہیں اور اس عالم دے اندر کوفے دی گلیاں وچوں گزرتے ہوئے گورنر ہاؤس تک پہنچے اور اس مسجد دے قریب آئے جو مسجد علی کہلائی جاتی ہے اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی اس مسجد نو اپنا دار الخلافہ کہو یا اپنا ہیڈ کوارٹر کہو بنا چکے ہیں اور لوگ جناب دے گردا گرد ہیں اور 32,000 شیعان علی جناب مسلم بن عقیل دے گردا گرد ہیں. عبید اللہ بن زیاد جبے کبے پایا ہوا منہ لپیٹے ہوئے اور اس عالم دے اندر کی اونٹ بڑی شان و شوکت نال کوفے نہ سڑکاں دے رواں دوا خین ویکھیا. نعرہ تکبیر بلند ہویا کسی نے شوشا اڑایا کہ لو جی حضرت حسین آ گئے ہیں حسین ابن علی آ گئے ہیں اور ایسے عالم کے اندر سے یہ خبر مکے دی گلی گلی اور مکان مکان تک پہنچ گئی کہ حسین ابن علی آ گئے ہیں. مسلم عقیل دے کہنے تے حضرت حسین رضی اللہ تعالی کوفے دے اندر پہنچ چکے ہیں. لوگوں نکلو حسین ابن علی آ گئے ہیں حسین بن فاطمہ آ گئے ہیں حسین نواسہ رسول آ گئے ہیں حسین حسن دے برادر آ گئے ہیں. نکلو نکلو حضرت حسین نام اور مسلم عقیل دے گرد جمع ہونے والے شیعان علی 18,000 خطوط لکھن والے سرداران کوفہ جناب منٹاں دے اندر سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نام سن گئے. عبداللہ بن زیاد دے گردا گرد کوئی 32,000 تو بڑھ چڑھ کر کے آدمی اکٹھے ہو گئے. عبید اللہ بن زیاد نے منہ تو کپڑا اتاریا منڈاسا اتاریا اتار کر کے اپنے ساتھیوں نے بھی کیا کہ منہ کھول دو منڈاسے اتار دو. منڈاسے اتارنے کے بعد عبید اللہ زیاد نے سب تو پہلی جو بات کی تھی وہ اتنی بات ہی کی تھی کہ میں مسلم بن عقیل نو برداشت نہیں کرتا
میں حسین ابن علی نو برداشت نہیں کرتا، اس میری بات کے مقابلے دے اندر جو نگاہ اٹھے گی اٹھا نکال دیا گا، جو سر اٹھے گا انہوں سر نو قلم کر دیا جائے گا۔ اگر تہاڈے وچوں کوئی بندہ ان کی جرت رکھتا ہے کہ مسلم ابن عقیل دا ساتھ دینے والا یا حسین ابن علی دا ساتھ دینے والا ہاتھ اٹھا کر کے مینوں دسے، وہ ہاتھ اٹھن تو پہلے قلم کر دیتا جائے گا، انہوں سمجھ لینا چاہیے ہے۔ بس اتنا کہنا ہی سی کہ اس جگہ تے اس 32,000 آدمیاں دے وچوں خدا گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے کہ صرف 13 آدمیاں نے معمولی ہاتھ اٹھائے، باقی سر نیوے کر کے سارے تشریف لے گئے اور آخ دینے کہ جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کرنے والے اصحاب رسول ہیں، شہید کرنے والے لوگ ہیں جڑے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ساڈے وانگوں بیان نہیں کرتے۔ بتاؤ دسو کہ 18,000 خطوط لکھن والے سرداران قریش، سرداران کوفہ جڑے شیعہ نے علی دے نام دے جناب حسین نو بلا رہے ہیں، بتاؤ بندے کدھر چلے گئے، اور لوگ کس طرف چلے گئے؟ عبید اللہ بن زیاد کی ایکو بڑک سن کر کے وہ کدھر جا کر کے چھپ گئے، حتیٰ کہ اذان دا وقت ہویا، ظہر دی نماز دا ٹائم ہے، اذان ہوئی، عبید اللہ بن زیاد کے اندر موجود ہے اور ان لوگوں نے وضو کیتا، وضو کر کے کھڑے ہوئے، حضرت مسلم نے عقیل سجدے کی حالت کے اندر سلام پھیرتے ہیں کہ پوری مسجد کے اندر ان اسباب نو سمجھو، علم نو سمجھو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کن غلط لوگوں نے شہید کیتا ہے اور کون لوگ ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفے کے اندر بلا کر کے دھوکہ دینے والے، اور کون لوگ ہیں جنہوں نے شیعہ نے علی کہہ کر کے 18,000 خطوط لکھے، اور کون لوگ ہیں جو جناب مسلم نے عقیل نو سجدے دی حالت کے اندر چھوڑ کر کے دوڑ گئے، کون لوگ ہیں جنہوں نے حضرت مسلم نے عقیل دے ہاتھ رکھ کر کے بیعت کی تھی کہ حضرت حسین نو بلاؤ اسی حضرت حسین دے نال اپنی گردناں کٹا دیاں گے۔ تو معلوم ہویا اوہ غدار لوگ، اوہ اسلام دے دشمن لوگ، عبداللہ بن سبا دے ٹالے دے لوگ، یہودی اور ناپاک لوگ جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کرایا، جنہوں نے حضرت علی نو شہید کرایا، جنہوں نے حضرت حسن نو نقصان پہنچایا، جنہوں نے حضرت حسین نال بے وفائی کی تھی، جنہوں نے جناب مسلم نے عقیل نال بے وفائی کی تھی، جنہوں نے بڑے بازار دے اندر جناب مسلم نے عقیل نو چھوڑ کر کے عبداللہ بن زیاد دی ہکو بڑک دا جواب نہ دیتا، اوہی لوگ جڑے مسجد کوفہ دے اندر حضرت مسلم نے عقیل نو سجدے دے عالم دے اندر چھوڑ کر کے دوڑ گئے، اوہی لوگ جناب حسین نال بے وفائی کرنے والے، اور اوہی لوگ حضرت امام زین العابدین دے فرمان دے مطابق من قتلوا ہوئزن، اگر یہ لوگ رونے والے ہیں تو سانو شہید کرنے والے کون لوگ ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ دے اندر جناب مسلم بن عقیل دا خط پڑھ رہے ہیں، اور خط پڑھ کر کے پھر عبادلہ ثلاثہ نو بلایا، پھر میری عبادلہ ثلاثہ والی اصطلاح یعنی حضرت عبداللہ بن عباس نے بلایا، حضرت عبداللہ بن عمر اساتین امت حضرت عبداللہ بن زبیر نے بلایا، اور فرمایا دیکھو جناب مسلم بن عقیل کا خط آیا ہے، اور یہاں ملاد ہے کہ کوفہ دے لوگوں سے طرح جناب استقبال واسطے اگے بڑھے 32,000 بندے اگے بڑھ کر کے جناب مسلم بن عقیل کا استقبال کر دینے، اور لوگ میرے واسطے دیدہ دل پر شرا کیتے ہوئے نے، لہذا ہوں تسی مینو اجازت دیو کہ میں کوفے چلے جاواں۔ حضرت عبداللہ بن عباس اجے بھی یہ فرماندے نے کہ بے شک مسلم بن عقیل کا خط آیا ہے، مگر کوفے والے لوگوں کی بات تے اعتبار نہیں کیتا جا سکتا، مومن ایک دفعہ ایک سوراخ وچوں ڈنگیا جا سکتا ہے، دوجی دفعہ سوراخ وچوں نہیں ڈنگیا جا سکتا، اجے بھی میں تسانو جانے دی اجازت نہیں دیندا، اور اگر جانا ہی چاہتے ہو میرے علم دے مطابق تسی بال بچے سمیت تیار ہوئے جے، میں گزارش کراں جاؤ تو پھر اکیلے جاؤ، نال اپنے 15-20 آدمی لے جاؤ، مگر بال بچے نال جانے دا کوئی جواز نہیں، میں تو ساڈے بال بچے نو، میں تہاڈے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو، تہاڈی بیوی نو، بہناں نو اس سفر اندر، اس لمبے اور طویل سفر اندر، اور پھر وہ لوگ جنہاں دی بات اتنے اعتبار نہیں کیتا جا سکتا، میں تہاڈے نال جانے دی اجازت نہیں دیاں گا۔ میرے عزیزاں نو سمجھ آ رہی ہوئے گی میری یہ سما خراشی اور میری یہ محنت
کہ میں ایک محنت کر کے مسلسل غواصی کر کے اس موضوع تہاڈے واسطے تیار کیتا ہے کہ تاکہ وہ عقل دے اللہ دے فضل نال وہ پردے ہٹ جان چھڑ جان جڑی تاریخ دے غلط رنگاں نے یا بیان کرنے والے غلط ذاکراں نے غلط ملاونے نے چھوٹے ملنگاں نے یا بڑے ملنگاں نے ذہناں دے اندر غلط فہمیاں پیدا کر دیتیاں ہیں. میں چاہوں گا اللہ دے فضل نال تشریف لانے والے احباب میری گزارشات نو اپنے ذہن اور دماغ اندر جگہ دے اور اللہ توفیق دے کہ ان غلط ملنگاں دیاں تقریراں نو بھی سنن اور غلط ملاونے دیاں تقریراں نو بھی سنن اور سننے دے بعد ایک فیصلے تے نتیجہ اس نتیجہ خیز بات نو سمجھن. اللہ دے فضل نال انشاءاللہ میری حقانیت بھری گفتگو دلائل بھری گفتگو مدلل گفتگو انشاءاللہ تسی سن کر کے یقیناً کسی نتیجے تے پہنچو گے. یہ کیا ہے؟ مذاق نہیں ہے اسلام دے نال. اور کیا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں تو رضی اللہ تعالیٰ محبت نال بولو بھائی رضی اللہ تعالیٰ میں تہاڈی بات سنی میں تہاڈی گفتگو سنی مگر مسلم نے عقیل دا خط جو آیا ہے کہ حالات بالکل ٹھیک ٹھاک نے کہ ہوں تسی مینوں جانے دی اجازت کیوں نہیں دیندے؟ بادل نخواستہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بولیا کرو رضوان اللہ علیہم رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جانے دی اجازت دیتی مگر ادھر عالم ایک ہے کہ مسجد اندر سجدے دی حالت دے اندر شیعہ نے علی 18,000 خط لکھنے والے جناب حسین نو اہل بیت دی محبت دے دعوے چمکان والے لیبل لگانے والے چادر زینب دی چادر زہرا دی تجارت کرنے والے وہ لوگ جناب مسلم بن عقیل نو سجدے دی حالت دے اندر چھڑ کر کے چلے گئے. ادھر بیت اللہ بن زیاد نے کہا کہ جڑا مسلم بن عقیل نو میرے گرفتار کر کے میرے حوالے کرے گا انہوں اس قدر انعام دیتا جائے گا. جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی ادھی رات چھپتے پھرتے ہیں وہ لوگ جن 18,000 خط لکھے ان لوگوں نے دروازے بند کرنا ہے جناب مسلم بن عقیل تے شہادت بیان کرتے ہیں مگر کبھی بیان نہیں کریں گے کہ وہ لوگ شیعہ نے علی جنہ 18,000 خط لکھے انہاں جناب مسلم بن عقیل تے دروازے بند کر لائے. جناب مسلم نے عقیل دہائی دے دے ہر دروازے تے بیڑے ہو خط لکھ دے سو بیعتاں کر دے سو استقبال کر دے سو نعرے لا دے سو جیوے آکھ دے سو دروازے بند کر لے جو کوئی دروازہ تے کھولو میں نواسہ رسول مسلم بن عقیل حسین رضی اللہ تعالیٰ دا نمائندہ میں حضرت عقیل دا جناب تے چچا دا لڑکا دروازہ تے کھولو مگر دروازہ کھولنے دی بجائے اندروں کوئی جواب بھی نہیں آتا. ایک بڑھیا عورت جناب مسلم نے عقیل دا رونا سن دیے جناب دا آواز سن دیے آخ دیے تے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاکیزہ خاندان فرد جناب مسلم نے عقیل نے دروازہ کھولیا اندر بلایا اجے انہوں پتہ نہیں کہ گھر والوں دیا طبیعت کیویں خراب ہوئی نے یہ نامراد کس عالم دے اندر ہے. گھرے جگہ دیتی کھانا کھلایا روٹی کھلائی وضو واسطے پانی دیتا نماز پڑھائی آرام نال گھرے قرار دیتا رکھایا گھر والا کھڑایا ادھی رات آ کر کے ویکھدا ہے گھر اندر کسی مہمان دے رہنے بسنے دا پتہ چلدا ہے پوچھدا ہے کون ہے مہمان اے آدھی اللہ دیاں کیڑیاں رحمتاں تے برکتاں ساڈے گھر تے کیڑیاں خدا دیاں رحمتاں کہ جناب مسلم نے عقیل حضور علیہ السلام دے خاندان دا فرد ساڈے گھر اندر آرام فرما ہے. وہ آدھا اچھا انہوں یہ پتہ نہیں سبحان اللہ ہے بھائی یہ پتہ نہیں کہ شیعہ نے علی وچوں شیعہ ہے. ہاں انہیں دیکھیا پچھلی رات ہو گئی ہے تھوڑی دیر اٹھیا میری پچھلی ہے کی کرنے لگا ہے آدھا تہجد پڑھنا وضو کیتا بیوی مطمئن ہو گئی کہ تہجد پڑھنے لگا مسلح تے کھلوتا دیکھیا بیوی نے تہجد پڑھ رہا گھر والا انہوں نیندر آ گئی یہ سونی دن اٹھیا دروازہ کھولیا باہروں بوا بند کیتا جا کر کے عبید اللہ بن زیاد نو آکھدا ہے کہ تیرا دشمن اس وقت میرے گھر دے اندر گرفتار ہو چکا ہے. تعالیٰ شہید کر دیتا ہے. آدمی نے صدا بلند نہیں کی تھی اتنا بکری کے سوا ہو جانے پہ بھی کوئی چپ نہیں کرتا جتنا
جناب مسلم نے عقیل کے ذبح ہونے تھے، شیعہ نے علی چپ ہو کر کے، کوفے والے دھوکے باز فریبی مکار غدار دغاباز لوگوں نے جناب مسلم نے عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہونے کے بعد چپ بٹی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ ملا شہادت بیان کرتا، کوفے والے کی غداری کیوں نہیں بیان کرتا، شیعہ نے علی کا دھوکہ کیوں نہیں بیان کرتا، انہوں لوگوں کی غداری کیوں نہیں بیان کرتا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت مسلم نے عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو شہزادے، یقیناً عظیم ترین خاندان دے شہزادے، اور دوانو بے دردی دے عالم دے اندر، ایسے حالت دے اندر، قسم پرسی دے عالم دے اندر رات میں کوفے وچوں نکلنے تے مجبور ہو جانا پیندا ہے، اور ایسے عالم دے اندر شہزادے رات ایک درخت تے چڑھ کر کے گزار دینے۔ اللہ والے حضرت توجہ فرمانا، دھوکے باز اور دغا باز لوگوں نے کس طرح جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان نو پریشان کر دیتا ہے۔ یہ رات زمین تے گزارنے دی بجائے شہزادے مسلم نے عقیل دے درخت تے چڑھ کر کے گزار دینے۔ ایک خانی مائی پانی بھرن والی درخت کی چھاں ویکھدی ہے، پانی دے اندر دو لڑکیاں دی چھاں درخت پانی دے اندر پیندی ہوئی نظر آئی، انہوں نے پیار محبت نال نیچے اتاریا، نیچے اتار کر کے گھر لے گئی۔ اسی طرح کہ اس بدبخت آدمی نے جناب دے دواں بچیاں نو ذبح کر کے اللہ اکبر پہلے چھوٹے نو ذبح کیتا، بعد اندر بڑے نو ذبح کیتا، اور ایسے عالم دے اندر سر لے کر کے وطن فیاض ہو گیا۔ قسم رب کی تعریف کر جاؤ، 18,000 والے 32,000 اس کو پار کرنے والے جی آیا کہنے والے اس آدمی کی آواز ملتی نہیں ہے جنہوں نے یہی کہا چلو جتنے کے عقیل سے جھگڑا سی، مگر جناب دے بچوں نے تو باغا کو نہیں بتایا سی، جناب دے بچوں نے بے دردی نال کیوں ذبح کیتا گیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے 72 قدسی نفوسیوں نال، اپنے نفوس قدسیہ نال 72 تنہ نال، جنہوں کے اندر معصوم بچے معصوم بچیاں، جنہوں کے اندر جناب دی بیوی محترمہ، جناب دی بہنوں محترمہ، جناب دے خاندان دے فرد، جناب دے بھائی محترم، جناب ابو بکر عمر، جناب عثمان، جناب دے بھائی حضرت علی المرتضیٰ دے حقیقی بیٹے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ دے بیٹے حضرت ابو بکر عمر عثمان۔ آخر وجہ کیا ہے کہ تاریخ نو کئی سالوں تو ابو بکر عمر دی بجائے علی اکبر و علی اصغر کیوں کہنا پیا، ابو بکر عمر کیوں نہیں کہتے؟ اور شہادت بیان کرنے والے مولوی بھی اور شہادت بیان کرنے والے ذاکر بھی جب بھی شہادت حسین بیان کرتے ہیں اج تک یہ نہیں آخر کہ جناب دے نال شہید ہونے والا کربلا دے میدان اندر سب تو پہلے جڑے آدمی نے شہادت پائی وہ جناب ابو بکر نے، جو حضرت علی المرتضیٰ دے حقیقی بیٹے حضرت حسین دے سگے بھائی سب تو پہلی شہادت پائی حضرت ابو بکر نے، دوسری شہادت کربلا دے اندر حضرت عمر نے پائی، شہادت حضرت عثمان نے پائی۔ ایک کون؟ ابو بکر عمر عثمان حضرت علی المرتضیٰ دے بیٹے ہیں جنہوں کی پہلی دوسری تیسری شہادت، اور جڑا نام علی اکبر اور علی اصغر دا ہے 10 سال نبنا یعنی یہ صدی تو پہلی صدی تو یعنی 1300 صدیوں تک علی اکبر علی اصغر نام نہیں آیا بلکہ ابو بکر عمر آیا کرتے سن۔ مرور زمانہ نے ذاکروں تے چھوٹے ملانا نے ملنگا تے چھوٹے ملنگا نے نام بدل کر کے ابو بکر عمر دی بجائے علی اصغر و علی اکبر کہنا شروع کر دیتا۔ کیوں کہنا شروع کر دیتا؟ کہ جی ابو بکر دا نام آئے گا، عمر دا نام آئے گا، عثمان دا نام آئے گا، آخر ہر دماغ اندر توڑی تے نہیں بھری ہوئی بھیجا جنہ دماغ اندر موجود ہوئے گا وہ پتہ لگاون گے فوراً کہن گے ابو بکر عمر نہ کوئی علی دا اختلاف سی، نہ حسین دا اختلاف سی، نہ حسن دا اختلاف سی، نہ زین العابدین دا اختلاف سی۔ اے اختلاف ان لوگوں نے پیدا کیتے ہوئے جڑے یہودی نسل نے عبداللہ بن سبا دا ٹولا کوفیوں دی اولاد دشمنان علی دشمنان حسین دشمنان صحابہ اے لوگ ہیں جنہوں نے حضرت حسین نال بے وفائی کی تھی، حضرت حسن نال بے وفائی کی تھی، حضرت علی نال بے وفائی کی تھی، حضرت عثمان نال بے وفائی کی تھی، اسلام نال بے وفائی کی تھی۔ عبداللہ بن سبا یہودی دا ٹولا نہ خدا دے وفادار، نہ رسول دے وفادار، نہ قرآن دے وفادار، نہ صحابہ دے وفادار، نہ اہل بیت دے وفادار۔ سمجھو میرے دلوں فرض کر رہے جی حضرت حسین رضی اللہ تعالی محبت نال بول کر رضی اللہ پھر راہ حق میں گردن وفا شہروں کی کٹی تو ہے مگر جھکی تو نہیں،
ابھی ہے آگے عشق ابھی بجھی تو نہیں، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا دی زمین تے ہیں اور جناب اس جگہ تے عبداللہ بن زیاد اور وہ آدمیوں نال ملاقات کرتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے سامنے حالات آئے، مسلم نے عقیل دی شہادت آئی، جناب دا مظلومہ نہ ذبح کر دینا آیا، کوفے والے بے ایمان شیعہ دیاں حضرت حسین نال بے وفائیاں دی چوتھی واردات ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ہن تہاڈا کی پروگرام ہے؟ حضرت حسین نو پوچھدے نے تسی اپنے موقف کے اندر کی فرمانا چاہتے ہو؟ حضرت فرماندے نے پہلا میرا موقف پیش ہے کہ مینوں ان سرحداں تے لے جایا جاوے، جانے دی اجازت دے دیتی جاوے جن سرحداں تے اسلام کے خلاف اس وقت لڑائی ہو رہی ہے، میں لڑاں گا، لڑ کر کے اپنی جان دے دیاں گا۔ دوسرا موقف کہ مینوں مدینے واپس جان دیتا جاوے، دوسرا موقف کیا ہے کہ مینوں مدینے واپس جان دیتا جاوے۔ تیسرا موقف اگر میرا کسی بارڈر تے جا کر کے تسی لڑائی لڑنا بھی، میری قیادت یا میرا لڑنا شہید ہونا یہ بھی تسانو چنگا نہیں لگتا۔ عبید اللہ بن زیاد نال گفتگو فرما رہے ہیں پھر مینوں مدینے واپس جان دیتا جاوے، جدھروں میں آیا ادھر ہی واپس چلا جاواں، اگر یہ بھی میری بات تسانو گوارا نہیں تو پھر تیسری میری گفتگو میرا موقف یہ ہے کہ مینوں یزید کو لا جایا جاوے، وہ میں اپنا مسئلہ آپ حل کراں گا، وہ میں اپنے مسائل آپ حل کرنا چاہنا، میں وہ آپ گفتگو کر کے اپنے مسائل حل کراں گا۔ پکیاں باتاں جنہوں قیامت تک کوئی نہیں جھٹلا سکتا، جنہوں کے اندر ترمیم نہیں ہے، جنہوں کے اندر شک نہیں ہے، حضرت حسین کے موقف رضی اللہ تعالی عنہ قیامت تک دنیا کا کوئی فرد نہیں جھٹلا سکتا۔ ملا غلط ہو سکتا ہے، ذاکر غلط ہو سکتا ہے، چھوٹڑی ملنگ غلط ہو سکتا ہے، بڑا ملنگ غلط ہو سکتا ہے، مگر تاریخ کے سنہری الفاظوں کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے زوردار موقف نو قیامت تک دنیا کی کوئی طاقت نہیں جھٹلا سکتی۔ جناب کا کیڑا واضح جا موقف ہے کہ میں اللہ کے رستے شہید ہونا چاہنا، شہادت میری آرزو ہے، شہادت ایک مومن کا مقصود و مطلوب ہے۔ اگر تسی نہیں اجازت دو تو میں بارڈر تے جا کر کے جس بارڈر تے چاہو میں اس تے لڑ کر کے شہید ہونے کی شہادت حاصل کرنی چاہنا۔ پہلا میرے موقف کی پہلی شرط، پہلا نمبر یہ ہے کہ میرے بارڈر اس بارڈر تے بھیجو جس جگہ تے اس وقت مسلمانوں کی فوجاں لڑ رہی ہیں اور میں لڑ کر کے اپنے رب حضور سرخروئی چاہنا۔ اور دوسری بات کہ میں واپس مدینے جان دو۔ تیسری بات کہ میں یزید کول جان دو، میں اپنا مسئلہ وہ حل کرا۔ یہ آخر نے یہ تینوں باتاں منظور نہیں۔ جناب دا سانو کسی بارڈر پہ بھیجنا بھی منظور نہیں، جناب دا مدینے بھیجنا واپس کھڑنا بھی منظور نہیں، یزید نال سانو گفتگو واسطے تہانوں بھیجنا منظور نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے فرمایا پھر چوتھی بات وہ آخر نے کہ جناب کربلا دا میدان ہے، کربلا دی زمین ہے، اتنے رہ کر کے تسی ساڈے نال فیصلہ کرنا ہوگا۔ عبید اللہ بن زیاد کی بات سن کر کے جناب حسین رضی اللہ تعالی اپنے رب دی رضامندی تے شاکر، اپنے رب دی رضا نال شاکر فرماندے نے اللہ نو جے ایویں منظور ہے تو میں اس جگہ رہ کر کے بھی تہاڈے نال گفتگو کرن واسطے تیار ہاں، فیصلہ کن بات کرن واسطے تیار ہاں، جس طرح چاہو میں ہر طرح تو ساری تسلی کران واسطے تیار ہاں۔ اس جگہ تے جناب نے اپنے ساتھیاں نو خیمے ڈالنے دا، خیمے بنانے دا ارشاد فرمایا، پڑاؤ ڈالنے دا حکم فرمایا۔ 29 ذی الحجہ تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑاؤ فرمائے اس جگہ دیتے اپنے قبیلے اپنے پورے خاندانوں 72 بردانوں اس جگہ تے قیام دا جناب نے ارشاد فرمایا۔ جناب دے خیمے لگائے گئے اور دریائے فرات کے کنارے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے خیمے لگے ہوئے ہیں اور دوسری طرف نال ہی عبید اللہ بن زیاد شمر جیسے ملعون آدمی کی قیادت کے اندر
کوفیاں دے خیمے لگے ہوئے ہیں، کوفیاں نے اپنی فوجاں اتاریاں ہیں، انہی کوفے والے آدمیاں دے اندر وہ بندے موجود نے جڑے جناب نو خط لکھن والے سرداراں نے کوفہ موجود جنہاں جناب دے خلاف فوجاں اتاریاں ہوئی نے، خلاف پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں۔ حضرت حسین پہلی محرم الحرام نو خطبہ ارشاد فرماندے نے اور خطبے دے دوران ان لوگوں کا نام لے لے کر کے جناب نے آواز دیتی، خط نکال دینے ایک نام پڑھ کر کے آواز دیتے ہیں، او سرداروں نے کوفہ، او شیعہ نے علی، او شیعہ نے حسین کا دعویٰ کرنے والے قرآن سرکار نے لکھا اور تمہارے اندر موجود ہے نہیں نے خط کیوں لکھا؟ اس طرح شہداء عزیز اور دیگر سید کی قابل علماء کرام کے معیار فرماد آسمان کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پر اسلام حسن کے دارے دار لوگ سن کہ جناب ایک ایک خط پڑھ دینے اور خط پڑھنے کے بعد آواز دے دینے اور سرداروں نے کوفہ فلانا آدمی تمہارے اندر موجود ہے جیدہ خط مدینہ چوک کر کے اٹھا کے بند کر کے 18,000 خطوط لے کر کے نہ آیا اور تھاڑے اندر بندہ موجود ہے اور ہے کہ کھڑا ہو جاوے اور برابر کھڑا ہوتا ہے۔ حضرت فرماندے نے تو نہیں خط لکھیا ہے، خط لکھ کر کے کیوں دھوکہ کیتا ہے، کیوں بے وفائی کیتی ہے، کیوں غداری کیتی ہے، کیوں اس طرح کی حرکت کیتی ہے؟ اور جناب اپنے خطبہ فصیح و بلیغ خطبے کے اندر ارشاد فرماندے رہے لوگوں دیکھو میں حسین ابن علی ہوں، میں فاطمہ دا دل بند ہوں، میں حسین نواسہ رسول ہوں، میری عظمت نو سمجھو، میرے وقار نو سمجھو، میری بات نو سمجھو، میں تہاڈا بلایا آیا ہاں، خود نہیں آیا، میں تقریر کار نہیں ہاں، میں یہو جہا ذہن نہیں رکھتا جڑا خامخواہ کسی کے خلاف کسی کاروائی کے اندر ملوث ہوا، میں وہ ہاں جنہوں پیارے نبی نے لب تے لب رکھ کر کے پیار فرمائے ہیں، میں وہ ہاں جو دوشہ رسول تے سوار ہو کر کے مدینے دیاں گلیاں کے اندر چلتا رہا ہاں۔ میری عظمت نو سمجھو، احساس کرو کہ ان لوگوں نے خط لکھ کے مینوں بلایا ہے اور میرے نال دھوکہ کر رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان غلط قسم کے شکاری لوگوں نے بدماش لوگوں نے جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے موقف نو سمجھنے دی بجائے حضرت حسین دے پاکیزہ موقف نو سمجھنے دی بجائے کہ جناب نو مدینہ بھیجنے دی بجائے یا دشمنان اسلام نال لڑنے دی بجائے کافراں نال لڑنے دی بجائے دشمنان اسلام نال لڑ کے شہید ہونے دی بجائے یا یزید نال گفتگو کرن دی بجائے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان حالات اندر لڑن تے بے سر و سامانی دے اندر مجبور کر دیتا۔ ہن مولوی بیان کرتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جس پر تلوار پھیرتے تھے لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے تھے اور لاشوں کے ڈھیروں کا یہ عالم تھا کہ لکھوں آدمی حضرت حسین کی تلوار کی کاٹ سے ذبح ہوتے چلے گئے اور لاشوں کے پشتے کے پشتن چلتے اور لگتے چلے گئے اور لاکھوں آدمی جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کے نیچے ذبح ہو گئے اور جہنم کے راہی ہو گئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نہ خدا دا حیا، نہ رسول دی شرم، نہ صحابہ کرام دے کردار دا حیا، جو منہ وچوں آنا ہے بس وہی کہے چلے جانا ہے۔ یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اس بے سر و سامانی دے عالم دے اندر کہ جناب دا پانی بند کر دیتا گیا نا اللہ والے جناب کوئی فوجا لے کر کے لڑائی واسطے تے نہیں سنائے جناب دے یا تے ویر ہیں حضرت ابو بکر عمر عثمان یا جناب دے بیٹے ہیں یا جناب دے بھتیجے ہیں یا چند غلام ہیں یا چند دوسرے سب چھوٹے چھوٹے ساتھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دے سامنے مگر اللہ والے ذرا کردار دیکھنا میرے مولا حسین دا ایسے کر کے تے میں آخدا میرا حسین رضی اللہ تعالیٰ میرا حسین رضی اللہ تعالیٰ جے کتے کلابے تے کرن ہو دے نظر آن تو سمجھیے میرے مولا حسین دے نہیں نے کتے چمٹے تے متخرہ نظر آن تو سمجھیے بھی میرے مولا حسین دا شیوا نہیں جے کتے ہرون شریف نظر آئے کتے چرس دیاں چسکیاں نظر آن کتے بھنگ تے گھوٹے نظر آن تو سمجھ لنی یہ بھی میرے حسین دا موقف نہیں کتے دوڑے تے مرسیے نظر آن سمجھ لنی کہ میرے حسین دا موقف نہیں کتے ٹل ٹلیاں پائیاں ہویاں تو رو رو کر دیکھو سرکار نظر سمجھ لیں کہ میرے حسین دا موقف نہیں کہ سارے سوپ آئے ہوئے جناب منہ کالے کیتے ہوئے نظر آن سمجھ لیں میرے حسین دا موقف نہیں ہے کہ ہائے ہائے کر دے ہوئے سینہ پیٹتے نظر آن سمجھو میرے حسین دا موقف نہیں ہے کہ جناب جل چکے تے تبوت کر دے ہوئے قبروں کے نقشے بنائے ہوئے نظر آن سمجھ لیں میرے حسین دا موقف نہیں اپنی دی رات کو جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جناب حسین
نہیں ہے میرے حسین کا موقف نہیں ہے اللہ والے پانی کا گھٹ نہیں ملتا ہمارے کتنے مہندیاں دے جلوس سمے گلا والے جنہیں کول پانی کا گھٹ نہ کھوے وہ مہندیاں والے تماشا کتوں لایا کرتے ہیں ایک ہے حسین ایک ہے میرا حسین گج کے بول میرا حسین رضی اللہ تعالیٰ میرا حسین قرآن دا قاری حسین رضی اللہ تعالیٰ حج بیت اللہ دا حاجی حسین رضی اللہ تعالیٰ میدان مرد دا خفی حسین رضی اللہ تعالیٰ میرا حسین شہید حسین میرا حسین نمازی حسین میرا حسین زکات ادا کرنے والا حسین معلوم ہے زکات دے منکر ادا حسین نہیں میرا حسین زکات ادا کرنے والا حسین رضی اللہ تعالیٰ میرا حسین ہائے ہائے والا نہیں میرا حسین صبر والا حسین میرا حسین شکر والا حسین میرا حسین رضی اللہ تعالیٰ تلاوت قرآن دعا کرتا اللہ والا قرآن پڑھتا ہی میرا حسین رضی اللہ تعالیٰ جو قرآن پڑھنے دا ول عثمانیہ یونیورسٹی وچوں سکھیا ہے نا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ لوگ پوچھتے ہیں عثمان جی تسی گزارا کیویں کردے ہو پانی دے بغیر جو 40 دن تو ہاتھوں پانی بند ہویا ہے حضرت عثمان دا موقف سی نا کہ لوگوں میں اللہ دے قرآن دی تلاوت کرن لگ جانا جڑے نے قرآن دیاں تلاوتاں کرنا پیاس بجھ جاندی ہے حضرت حسین نے بھی اپنے خالو عثمان والے موقف نو اپنایا کربلا دی زمین تے میرا حسین قرآن پڑھدا ہے حسین قرآن والیاں دا قاری قرآن دا حسین رضی اللہ تعالیٰ قرآن دیاں تلاوتاں کردا ہے میرے حسین دا موقف نماز والا آخری حالت دے اندر بھی فاروقیہ یونیورسٹی وچوں نا حضرت عمر کو سکھیا ہے کہ جان دے دیں دیے پر نماز نہیں چھڈی دی کربلا دے میدان اندر حضرت حسین نے آخری ویلے بھی نماز ادا کی تھی حسین قرآن والا حسین نماز والا حسین زکات والا حسین صبر والا حسین شکر والا ایک میرا حسین رضی اللہ تعالیٰ شہادت حسین بیان کرن تو ایک خاص مقصد ہے جناب دی پاکیزگی بیان کرنا جناب دی قدوسیت بیان کرنا جناب دی بزرگی بیان کرنا جناب دی برتری بیان کرنا جناب دی اللہ نال وفاداری بیان کرنا پیارے نبی دی اطاعت گزاری بیان کرنا اللہ دے قرآن دی تلاوت بیان کرنا اے میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا موقف ہے آج عرض کرا میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت جلیلہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گج کے بول رضی اللہ تعالیٰ جناب نے نانی محرم الحرام جناب نے اپنے گھر والوں نے بلایا سیدہ زینب نے بلایا کہا صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہا جناب نے اپنی بیوی نے آواز دی تھی رب دی قسم میرے حسین نے اپنے چھوٹے بچے نو گل نال چمٹایا کلیجے تے لٹایا اولاد والے جان دے دینا اللہ سچیا جنہاں نو اولاد لیتی انہاں نو مٹھا عطا کرنا اولاد اللہ خیر دی ٹھنڈا بنائیے بڑا تھکیا سارے گھر والے چھوٹا بچہ کلیجے تے لیٹ کے ڈوبلی مار دے سارے دکھ دور ہو جاندے نے تھکے لگ جاندے نے نا اے میرے مولا حسین نے کربلا دے اندر اپنے علی اصغر نو کلیجے تے لٹایا ہوا ہے نالے حضرت عثمان بنے ویدے نے ادھر خیمے بنے ویدے نے فرماندے نے لا امرو کا اننی لا احب دارا تکون بنا سکینت والرباب تیری زندگی دی قسم او گھر بڑا ہی پیارا لگ رہا ہے جدے اندر بھی تو بچے آباد ہون گھر بنے خربتاں کیوں نہ ہون مگر بیوی بچیاں دی ٹھنڈک ہوے اللہ کی قسم او گھر بہشت لگدا ہے جویں او گھر تینوں پیارا لگدا ہے جدے اندر بیوی بچے آباد ہون میرے مولا حسین نوں بھی پیارا لگدا ہے مگر میں کلا والیا میرے مولا حسین نے اپنے سارے پیار رب دے نامے لا چھڈے نے اللہ 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 حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ پاچا فرما بھی ذرا شہادت کا موضوع آیا شہادت ختم کروں گا انہی الفاظاں نال اللہ دے فضل نال میرے مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی گھر والی نو بلایا بہن زینب نو بلایا ام کلثوم نو بلایا رقیہ نو بلایا ان سارے نو بلا کر کے حضرت حسین اپنا موقف بیان کر دے ذرا سن کے لکھ اللہ اللہ جناب فرماتے ہیں اسی کنہ وہ کہیں گے اپنی بخاری شریف میں تو عبارت پڑھنے لگے یا ترمذی تے مسلم دی عبارت پڑھنے نہیں بھی راجے میں بخاری تے مسلم دی عبارت پڑھا تو مزہ کی ہویا مزہ ایک ہے کہ ملنگا دی اصول کافی بولے ملنگا دی نہج البلاغہ بولے اللہ اکبر کی آخ دینے اوسی کنہ
اذا انا قتلت میں تہانوں میری گھر والی ہو اے میری ماں جائی زینب اے میری اماں جائی ام کلثوم اے میری بیوی لباب اے ام لیلا میں تہانوں وصیتاں کرنا اسی کلنا اذا انا قتلت میں راہ خدا اندر شہید ہو جانا لا یضربن وجہا ولا یشققن جیبا ولا یلطمن وجہا تسی ہائے ہائے نہیں کرنا اپنے کپڑے نہیں پھاڑنا سرے تے سوار نہیں پانا بخطر رانا تے نہیں مارنا اپنے چہرے میں نہیں مارنا اپنے بال نہیں نوچنے اللہ اکبر پھر کہنا میاں اللہ والے نقل فرما میں شہادت بیان کر لگا شہادت کا مقصد کیا ہے حضرت حسین دیاں پاکیزہ وصیتاں دساں اے وصیتاں کدے کول نے اللہ والے موت تے صبر کرنا اللہ اکبر لا یضربن وجہا منہ تے تھپڑ نہیں مارنے اپنے بال نہیں کھونے اپنا گرے بان نہیں چاک کرنا اپنے رانا تے تو خطر نہیں مارنے ہائے ہائے نہیں کرنا صبر کرنا ہے اللہ صبر والے دے نال ہے یہ ہے میرا حسین یہ ہے میرا حسین کیا سبحان اللہ اے میرا حسین دی اللہ تعالی ایسے کر کے ہن ایک بخاری دی حدیث بھی سنتا جا میرے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا من ضرب الحدود وشکل جیودا وداب دعو الجاہلیہ جڑا بندہ اللہ دی گلی مصیبت تے صبر نہیں کردا گرے بان پادا ہے ہائے ہائے کردا ہے زور نال روندا ہے تے بین کردا ہے وداب دعو الجاہلیہ پیارے نبی نے فرمایا بے صبری کی بنا پر کر جائے گا اور اس طرح سے سماج فرمانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل الاسرار اور ماں کا کلیجہ سینا ڈاکٹر فضل الہی نے ابتسام نے کہا کہ ابتسام بیٹا ذرا ٹیلی فون اپنی دادی اما نے دے دادی اما نے ٹیلی فون کرنا لایا اور عرض کیتا کہ امی میں فضل الہی بول رہا ہوں اور خبر یہ ہے کہ بس اجے کہ پورا نہیں ہویا ماں کا کلیجہ سی نہ بجھ گیا آخر لگی خبر یہ ہے کہ میرا احسان الہی شہید ہو گیا ہے یہ خبر سنو فضل الہی کہنے لگی ہاں ماں خبر خود ہے کہ تیرا بیٹا احسان الہی فوت ہو گیا شہید ہو گیا ماں کی آواز نکلی ماں روئی چھوٹی علامہ صاحب کی بچی دوڑ کے آئی آدھی دادی امی ابو فاق ہو گئے ہیں نا اور اونچی آواز سے رکھی ہے میں اللہ نے اونچی آواز سے رونے کو منع کر دیا اللہ اللہ یہ صبر ساڈے کول ہے اللہ کے فضل میں عرض کر رہا جی میرے مولوی اللہ نے فرمایا حدیث قدس نو کیا جاتا ہے جی نسبت اللہ والے اللہ فرماندے نے جیڑا بندہ میری مصیبت تے صبر نہیں کر سکتا لفظ نوٹ کر میرے ویرا جیڑا بندہ میری مصیبت تے صبر نہیں کری ہوئی مصیبت تے صبر نہیں کر سکتا فرمایا فالی یخرج من تحت سمائی فل یطلب ربن سوائی انہوں چاہیے کہ میری زمین تو نکل جاوے میرے آسمان ہٹو چلا جاوے میری زمین چڑھ جاوے اپنا رب کوئی اور بنا لے فل یطلب ربن سوائی اپنا رب کوئی اور بنا لے جڑا یہ مصیبت نہ گلے جڑا یہ پریشانیاں نہ گلے جڑا یہ مال نہ لے جڑے بچے نہ لے میں تو رب نو مال نہ ازماواں گا کدی بچے کھو کے ازماواں گا جو میرا بندہ ہے تو میری مصیبت صبر کرنا ہوئے گا سن کرو شہادت حسین رضی اللہ تعالی میرے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹا جا معصوم بچہ جدا نام علی اصغر لیا جاتا ہے آئندہ تو نام یاد رکھنا میاں حضرت حسین دے بڑے بیٹے علی اکبر جنہوں نے کیا جاتا ہے انہوں کا نام ابو بکر چھوٹے بیٹے جنہوں علی اصغر کہا جاتا ہے انہوں کا نام جناب عثمان اور دوسرا بیٹا جنہوں جناب علی کہا جاتا ہے انہوں کا نام حضرت عمر رضی اللہ تعالی ایسا کر کے حضرت معصوم بچہ اولاد والے ہو جنہیں ترمی نے تخنو اولاد پیاری میاں میرے مولا حسین نے بھی اولاد میں پیاری حضرت حسین رضی اللہ تعالی رباب دی گودی وچ ویکھ دے نے ننا علی اصغر تڑپ رہا ہے چھوٹی جئی زبان بار بار نکال کے کھوٹا تے پھیردا ہے اللہ تشدا عالم ہے ماں دے دودھ سک گئے نے سبحان اللہ پستانہ وچ دودھ ختم ہو گیا ہے علی اصغر نو پانی دا گھٹ نہیں ملدا میرے مولا حسین رضی اللہ تعالی بچے نو تڑپدیاں ویکھ کر کے اٹھا لیندے نے خطاں تے اور اس وقت 8 سال دی عمر ہے جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی ایک یہ بھی مسئلہ پکایا کرنا جو تقیہ جائز ہوندا حضرت علی المرتضی
30 سال کی عمر اندر آپ نے تقیہ کیتا ہے. جناب نے ابو بکر کی بیعت کرتے عمر کی بیعت کر کے حضرت علی 30 سال جب جوانی کا عالم ہے جناب کے تقیہ کی تہمت لگانے. اگر تقیہ جائز ہوتا 59 سال کے اندر حضرت حسین تقیہ فرمان دے. جب جناب کا بڑھاپا ہے عمروں کمزوری ہے سفید داڑھی ہے لک میں ہو گیا ہے کمر چکائیے وہ تو جناب تقیہ فرمان دے. معلوم ہوا حضرت حسین اور حسین کے خاندان نے جس موقف نے صحیح سمجھا دنیا کی کوئی طاقت اس موقف تو جناب نے نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضی اللہ تعالیٰ خطیب ایشیا گلا کٹ گیا ہو گانا. حضرت حسین نے علی اصغر کا ابن پایا خون دبوایا آپ پتا کس والے ہے علی اصغر نے لیا ہوا خون دے پوارے نال جناب کا چور بھر گیا ہے. علی اصغر نے آخری سا آیا میرے مولا حسین دے ہاتھوں تے دم توڑ گیا. اللہ والے ذرا دیکھنا اے میرا حسین رضی اللہ تعالی آسمان والے منہ کر دینے این کر کے خون چھال دینے نالے آ دینے اللہ اے دیکھو میں علی اصغر دا پیار تیرے نام لا چھڑے اے ہے میرا حسین صابرہ دا حسین جو ہے نا رضی اللہ تعالی. بڑا بچہ جوان سالہ بیٹا جب بچہ جوان ہو جائے باپ باپے نو ابے نو آسرے ہو جاندے نے. میرا بیٹا جوان ہو گیا دکھ ختم ہونے دے دن آئے نے پیواں دے لک سیدھے ہو جاندے نے مگر بے نصیب اولاداں جوان ہو کر کے اپنے پیواں دے لک ہور دوہرے کر چھڑدیاں نے. اللہ ایسو جیویں اولاداں نو ہدایت عطا فرما. بچے جوان ہوندے نے باپ آدھا یار ہن میرا باں بیلی ہو گیا میرا بیٹا ہن میرے نال جوان ہو گیا میرا لک سیدھا ہو گیا اللہ کے فضل نال. تے اولاداں اگوں ایسو جیویں جاندیاں نے جڑا ماپیاں دا کمر اگے جھکی ہوئی نال اور جھکا دیندیاں نے پریشان کر دیندیاں نے. اللہ ہدایت عطا فرما. میرے مولا حسین دیکھدے نے جوان سالہ شہزادہ میرے مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں دا نام علی اکبر یعنی بڑا بیٹا جنہاں دا نام اصل حضرت ابو بکر اللہ اکبر میدان کارزار دے اندر جناب دے کلیجے دے اندر ظالم نے نیزہ ماریا اور نیزے دی علی اکبر دے کلیجے دے اندر دخری ہو گئی ہے. دوہری ہو کر کے نیزہ اندر کھبیا رہ گیا دوہرا ہو کر کے رہ گیا. علی اکبر گرے تڑپ کر کے جان جانا پرندے سپرد کر چھڈیے. میرے مولا حسین آئے 59 سالاں دا 60 سالاں دے بوڑھے میرے مولا حسین آئے کمر کبٹ کے نال بنی ہوئی ہے جھکی ہوئی کمر جناب دی جناب دے جوان سال بیٹے نے کمر جھکا دیتی ہے نا آ کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالی نیزہ کھچنا چاہتے ہیں مگر نیزہ دورا ہو کر کے جگر چو پار ہو کر کے پسلیوں دے اندر بری طرح پھنسیا ہوا ہے. ایک دفعہ زور لایا کلیجے چ نیزہ باہر نہیں آیا دوسری دفعہ زور لایا اور کیا کسی نے کیا ہے جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا تھا حسین جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین رضی اللہ تعالی. وہ حسین میرا حسین جو جوان بیٹے پہ ہائے ہائے نہیں کر دے جو جوان بیٹے پہ سینہ کو بھی نہیں کر دے مگر بہادری نال جرت نال صبر نال